اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران۔ عمران علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے جو سیدہ مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کریم مجھے بیٹا عطا فرما، میں اسے تیرے راستے میں وقف کروں گا۔ اللہ نے بیٹی عطا کی، وہ رب مالک ہے، بیٹیاں دے بیٹے دے کچھ بھی نہ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو سیدہ مریم جب پیدا ہوئی تو عمران علیہ السلام نے کہا، اللہ کریم میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گا، تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت عمران علیہ السلام تھے۔ آئیے اس کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے کچھ ایسی آیات بھی بیان کی ہیں جن کا معنی مفہوم واضح ہے، کچھ ایسی آیات بھی بیان کی ہیں جن کا معنی مفہوم واضح نہیں۔ اور دوسری چیز بیان کی، فرمایا اگر ہم کسی چیز کو کسی آیت کو منسوخ کر دیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر اچھی آیت لے آتے ہیں۔ ایک صحابی گیا سفر پر، اس نے وہاں پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی نماز کے اندر فجر کے وقت، تو ایک آیت وہ پڑھنے لگا، اس کی زبان پر وہ آیت نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے نماز مکمل کی، آیا واپس مدینہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی وہ فلاں آیت تھی، وہ میرے زبان پر نہیں آئی، میں نے بہت کوشش کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے وہ آیت منسوخ کر دی۔ تو اللہ کریم مرضیوں کے مالک ہے۔ اب دیکھیں نا، جب دین اسلام شروع ہوا تھا، رب کریم نے حکم دیا کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 1 سال ہے۔ پھر اس حکم کو، آیت کو منسوخ کر کے فرمایا 4 مہینے 10 دن ہے اس کی عدت۔ تو یہ اللہ کریم کی مرضیاں ہیں۔ آگے چلیے، اسی پارے کے اندر بنی اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام پر ایک جھوٹ بولا جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا پیغمبر یعقوب جو تھے نا، ان کو ایک بیماری تھی، ایک ٹانگ کا کوئی مسئلہ تھا، وہ جس کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، دودھ نہیں پی سکتے تھے، وہ پرہیز کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جو کافر تھے، اس کے اندر کفر کرنے والے تھے، انہوں نے کہا جی اللہ کریم نے نعوذ باللہ ہم پر جی اونٹنی کا گوشت بھی، اونٹ کا گوشت بھی اور دودھ بھی حرام کیا ہوا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، اللہ کریم جس چیز کو حرام کرے وہی حرام تصور کی جائے گی۔ ہم جسے چاہیں نہ حرام کر سکتے ہیں نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں۔ آج دیکھ لیا جائے جو رب کریم نے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اندر نقصانات کس طرح ہے۔ ایک شراب کو لے لیا جائے، فرمایا یہ شراب حرام ہے، تو جب انسان شراب پیتا ہے نا، حرام چیز پیتا ہے، تو وہ پھولنے لگ جاتا ہے۔ جس کی خوراک اچھی ہو نا، وہ پھولنے لگ جاتا ہے۔ اصل میں وہ موٹا نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے گردے، اس کا جگر، اس کے پھیپھڑے وہ پھولنے لگ جاتے ہیں، سوجنے لگ جاتے ہیں۔ اب سگریٹ ہے، اس کو پیو، یہ پھیپھڑوں کی تباہی کر دیتی ہے، حرام چیز ہے۔ اسی طرح دوسری نشے والی چیزیں جو اللہ کریم نے ہم پر حرام کی ہیں، وہ پیو گے تو نقصانات ہی ہوں گے۔ اب آج کل ایک نیا نشہ آیا ہوا، آئس جسے کہتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا لاہور کا، اس نے کہا جی میں نے آئس کا نشہ کیا، 1 دن کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، میں اپنے گھر کے اندر تھا، میرے گھر کے اندر مجھے شک ہوا کہ میرے ماں باپ مجھے مارنے والے ہیں، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کریم نے جو ہم پر حرام کی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے انسانی حقوقوں کے لیے، کہ ہم لوگوں کے حقوق بھی پورے کریں، لوگوں کی عزتوں کا خیال بھی کریں اور اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال کریں۔ آئیے اس کے اندر پھر اللہ کریم نے جنگ احد کا ایک منظر بیان کیا۔ جب جنگ احد پر گئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہمیں اگر شکست ہو یا فتح ہو، تم نے اس درے
جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ پر کھڑے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی، کافر بھاگنا شروع ہو گئے، تو صحابہ اکرام میں سے کچھ جو اس درے پر کھڑے تھے انہوں نے کہا جی اب تو کافر جا رہے ہیں، ہم مال غنیمت اکٹھا کر لیں۔ ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، کافر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اب کچھ نے درا چھوڑ دیا، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا بڑے سپہ سالار اور ذہین انسان تھے کہ یہاں سے جناب جگہ خالی ہو گئی، یہاں سے اگر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے کافروں کو لے کر آئے، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے جو فتح ملی تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب جو صحابہ اکرام درے پر کھڑے تھے، اللہ کریم کا اصحاب رسول کے ساتھ پیار اور محبت کتنی تھی، جو درے پر کھڑے تھے ان کے دل کے اندر ڈر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پتہ نہیں بات کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہمیں معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہماری اس غلطی پر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو آپ کے قریب کوئی صحابی اکٹھا نہ ہوتا، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، آپ ان کو معاف کریں، ان سے مشورے کریں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ محترم عزیز بھائیوں، صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کریم نے 1400 سال پہلے یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے بھی ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ آج کو 1400 سال بعد کھڑا ہو کر کے جی نعوذ باللہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ویسے تھے، تو صحابہ اکرام کی شان کو، عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ محترم عزیز بھائیوں، اس کے اندر اللہ کریم نے جو آخری چیز بیان فرمائی، جب پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، فوت ہو گئے، تو صحابہ اکرام جو تھے وہ غم میں مبتلا تھے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت ہی غمناک منظر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق منبر پر کھڑے ہوئے اور سورۃ آل عمران کی انہی آیات کو پڑھا کہ لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ تو اس کے اندر اللہ کریم نے ایک سبق دیا کہ جو دنیا کے اندر آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ جب انسان قبر کے اندر چلا گیا، اس کا دنیا سے رابطہ کنیکٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو جناب نہ اسے پتہ ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ کل اس دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والا قرآن خبر دیتا ہے، سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں جن لوگوں کو، جن قبر والوں کو تم مجھ سے علاوہ پکارتے ہو، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کب اٹھنا ہے، کب ان کا حساب و کتاب شروع ہونا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ چیزیں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے بیان کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔